لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 128 میں ہم اس وقت موجود ہیں، جہاں پر ملک بھر کی طرح انتخابی مہم زور و شور سے شروع کر دی گئی ہے۔ میں سر اس کو وہ ڈالوں گا جس کا نام لینے پہ وہ بدیل لگی، سمجھ تو گئے ہیں آپ۔ سب سے زیادہ نون لیگ مجھے اچھی لگتی ہے، نون لیگ نے کام کرائے ہیں تو یہی آنی چاہیے۔ اب امید ہے تو عمران خان پہ امید ہے، اسی کو ووٹ دیں گے، ہم اسی کے ہیں اور اسی کے ہیں۔ یہ جتنے بھی کام ہوئے ہیں یہ نون لیگ کے دور میں ہوئے ہیں۔ ان کے دور کے اندر یہ روٹی دیکھو کتنی سستی تھی، چاہے غریب آدمی کا کھانا پینا بالکل آسان تھا۔ سب سے زیادہ مسئلہ سیوریج کا ہے، سیوریج کا مسجد کے آگے سیوریج تھا، وہ کسی باہر کے آدمی نے ڈلوایا سیوریج، تو یہ کریڈٹ نون لیگ والے لے رہے ہیں، تو کوئی نہیں پوچھنے آتا۔ یہاں پر مسلم لیگ نون نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا، کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار اون چودھری کو یہاں پر امیدوار بنایا گیا ہے۔ وہ مشترکہ امیدوار ہیں NA 128 میں۔ اب یہ تحریک جو استحکام پاکستان ہے اس کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ جیسے نیشنل سطح پر وہ ایک جماعت بنی تھی، ان کی جانب سے ایک فہرست بھی دی گئی تھی جس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے مطالبات کیے گئے تھے، لیکن مسلم لیگ نون نے ان کی وہ پوری کی پوری جو فہرست تھی وہ تو تسلیم نہیں کی۔ البتہ 7 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے، 2 لاہور میں ہیں، 1 ملتان میں جہانگیر ترین اور 1 راولپنڈی میں۔ تو یہ جس حلقے میں ہم اس وقت موجود ہیں، یہ حلقہ 2013 میں PTI کے شفقت محمود نے جیتا، پھر اس کے بعد 2018 کے انتخاب میں جب یہ حلقہ 130 تھا، اس کا نمبر انہی علاقوں پر مشتمل تھا، اس وقت بھی تحریک انصاف نے یہ نشست جیتی۔ تو نون لیگ گزشتہ 2 انتخابات میں یہ نشست نہیں جیت سکی۔ اب جو ہے وہ مشترکہ امیدوار اون چودھری کو یہاں پر لایا گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ تحریک انصاف کی جانب سے یہاں پر امیدوار ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر سیاسی جماعتوں کے جو امیدوار ہیں اور جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی یہاں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ 3 لاکھ سے زائد ووٹرز ہیں اس حلقہ میں، جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اور یہ پوش آبادیوں پر مشتمل یہ حلقہ ہے۔ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے ان کا مرکزی دفتر بھی اسی حلقے میں موجود ہے، اور یہ ماڈل ٹاؤن کا علاقہ ہے۔ اسی طرح جو یہاں پر گارڈن ٹاؤن کا علاقہ ہے اور پوش ایریاز، یہ پورا علاقہ جو ہے وہ اس حلقے میں آتا ہے، اسی لیے یہاں سے تحریک انصاف کامیاب ہوتی رہی ہے۔ ہماری 7 نیشنل کی اور 11 پروونشل کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے سیٹوں پہ۔ 2 سیٹیں لاہور سے نیشنل کی ہیں اور 1 پروونشل اسمبلی کی علیم صاحب کی، اور نیشنل کی ان کی 1 میری۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نون لیگ کی سپورٹ ہے وہ بڑی خوش آئند ہے میرے لیے، اور ان کا سارا ورکر، ان کے جو عہدے داران ہیں، جو ان کے یونین کونسل کے چیئرمین ہیں، وہ تمام میری سپورٹ پہ ہیں، اور میں بے حد مشکور ہوں PMLN کی لیڈرشپ کا، جنہوں نے میرے پہ اعتماد کیا اور لاہور سے نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ مجھے ایڈجسٹ کیا۔ دیکھیں، یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ تھا کہ جہاں پہ ایک پرانے روایتی جو حریف ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ جو جیتیں گے ہمارے ساتھ آ جائیں گے، اور اس پہ ہم دونوں کی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ سیاسی ماحول ہے، جب ریاست الیکشن گزر جائے گا تو پھر سب اکٹھے ہی، مقصد کیا ہے کہ ملک میں اسٹیبلٹی آنا اور ملک میں ایک سیاسی استحکام آ جائے۔ تحریک استحکام پاکستان کی جانب سے جو مطالبات کیے گئے تھے، یا جو ان کو امیدیں تھیں کہ وہ پنجاب میں یا وفاق کی سطح پر ایک مؤثر سیاسی کردار ادا کر سکیں گے، ایک وفاقی پارٹی کے طور پر کردار ادا کر سکیں گے، بظاہر وہ کردار ان کا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ صرف 51 سیٹیں ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملا کر جن پر انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، اور اب ان کے رزلٹ کیا ہوتے ہیں وہ پولنگ کے دن ہی پتہ چلے گا۔ لیکن کئی حلقے ایسے ہیں 7 کے علاوہ جہاں پر استحکام پاکستان کے جو امیدوار ہیں انہی کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے امیدوار بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی ہیں، اور جو تحریک انصاف کے امیدوار بھی ہیں، گو کہ ان کو انتخابی نشان نہیں ملا، لیکن بہرحال وہ اپنے حلقوں میں مقابلہ ضرور کر رہے ہیں۔